پاک کی تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو بیان کر رہے ہیں، ان بیماریوں کو بیان کر رہے ہیں، جو بیماری جو گناہ ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، بلکہ ہمارے خود کی ذات کے اندر کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے، کوئی ٹھٹھا نہ کرے، کسی کی تحقیر، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ کیوں حقیر نہ سمجھے؟ اللہ نے آج اس کا جواب دیا، اس لیے کہ تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو، جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو، کیا معلوم وہ اللہ کے نزدیک بہتر اور افضل ہو۔ جس طریقے سے اللہ پاک نے یہاں پر مردوں کو حکم دیا کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو، اسی طریقے سے اللہ پاک نے آگے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، کہ کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ بناوے، کیونکہ جس کو تم حقیر سمجھ رہی ہو، جس کے تم مذاق اڑا رہی ہو، کیا بتاؤ اللہ کے نزدیک بہتر اور افضل ہو۔ اور دوسرا گناہ اللہ پاک نے بیان کیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو، کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو، کسی کے عیب کو مت تلاشو کہ اس کے اندر کیا عیب ہے۔ آج ہمارے پاس دوسروں کے عیب دیکھنے کا تو وقت ہے، لیکن ہمارے خود کا عیب دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ دوستوں، میرے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں، میں کیا کام کرتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہے، میری خلوت، میری جلوت کیسی ہے، وہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کی دکان کیسے چل رہی ہے، دوسرا کیسے مالدار بن جاوے، دوسرے کے پاس گاہک کیوں چلے جاوے، میرے دکان میں کیوں نہ آوے، وہ نماز کیوں اچھی پڑھتا ہے، وہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ اس کی خلوت اور اس کی جلوت کو تلاشیں گے، ہر وقت اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی عیب تلاش کروں تاکہ لوگوں کے اندر عام کروں، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو، کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے لقاب سے بھی مت پکارو، ایسے الفاظ سے مت بولو کہ کسی کو برا لگے۔ اگر کوئی انسان کسی کو برے الفاظ سے پکارتا ہے، اگر اس انسان کو غلط لگ رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کی تو عزت کرنی چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے ہر انسان کو باعزت بنایا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو ہم نے باعزت بنایا ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ آگے فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے لانے کے بعد ہمارے اندر گناہ کا نام آ جانے، یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اس سے توبہ نہیں کرو گے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ظالمین میں سے ہو، تم ظلم کرنے والے ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دوسروں کے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے میرے بھائی کسی عورت کو بدنظری کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے دوستوں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، کسی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے دوستوں، جبکہ اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر سے پسند نہیں کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی انسان ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو کیا تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر تو دو چیز ہے۔ ایک کہ اگر تم اس کے سامنے حق بات بیان کرتے ہو، اس کو حق بات کہتے ہو، لیکن اس حق بات سے انکار کرتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر تکبر کی علامت ہے۔ ایک تکبر کی علامت ہے، اور دوسرا کہ کوئی انسان کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم لوگ زبانوں سے ایک دوسروں کو تانے دے دیتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو ایسا کرتا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو کبھی نماز پڑھنے آنے کی توفیق دے دی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے راستہ تو نہیں بھول گیا، تو آج مسجد کی طرف آ گیا۔ ہماری زبان میں سے کیا نکلتا ہے کہ تو آج راستہ تو نہیں بھول گیا، مسجد کی طرف آ گیا ہے۔ میرے بھائی، اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا۔ اگر اکرام نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں بولنا تھا۔ اگر ہم نے کوئی نماز پڑھنے آیا ہے، اگر اس کو ہم نے کچھ تانا دیا تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو اور اس کو مسجد میں آنے سے روک دے۔ ہمیں سمجھتے ہوں گے ہم نے اس کو کہا کہ تم مسجد میں مت آ، لیکن میرے بھائیو، ایک دوسرے کو تانا دینا، زبانوں سے یہ کہنا کہ آج تو راستہ بھول گیا، مسجد کی طرف آ گیا، کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، آج تو مسجد کی طرف کیا ہوا؟ یہ تانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اللہ پاک نے جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بہت ہلاکت اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تانا دیتے ہیں، روبرو تانا دے دیتے ہیں اور ایک دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ عیب کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ یہاں سنی پورے بازار میں عام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو بغض، حسد، کینہ، کپٹ ایسے گناہوں سے پاک صاف رکھو۔ اپنے دلوں کے اندر نفرت مت رکھو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا، اللہ کے نبی نے ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے وہ کیسے تھے؟ کیا صرف امیر ہی تھے؟ کیا صرف طاقتور ہی تھے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ تو طاقتور بھی تھے، کمزور بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے، امیر بھی تھے، سب تھے، لیکن تب بھی اللہ کے نبی ہر ایک کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، ہر ایک سے مصافحہ کرتے تھے، ہر ایک سے بات کرتے تھے، کسی سے منہ نہیں مڑاتے تھے۔ اور جہاں پر اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے قرآن کریم کے اندر تعریف بیان کی ہے، پورا قرآن اللہ کے نبی کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ دو تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو محکومانہ کے طور پر ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ واقعہ وہ تھا کہ ایک مرتبہ مشرکین کے کچھ سردار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی نے سمجھا کہ چلو مشرکین کے بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، میں ان کے سامنے دین کی بات کروں گا، ایمان کی بات کروں گا، اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے نیچے جتنا بھی طبقہ ہے، جتنا بھی خاندان ہے، وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ سمجھ کر اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دے رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا تھے، اندھے تھے، دکھتا نہیں تھا ان کو، اس سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کسی کام کے اندر مشغول ہے۔ آ کر سیدھے اللہ کے نبی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف نگاہ نہیں ڈالی اور یہ سمجھا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، ہم بعد میں ان سے مل دیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سمجھا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، ہم ان سے بعد میں مل دیں گے۔ اس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی قریبی آ جاتا ہے تو چلو ہم تم سے بعد میں ملتے ہیں، کوئی دور کا آتا ہے تو اس سے پہلے حق ادا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی کیا کہ کبھی کبھی ملنے آیا، ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کی یہی غرض تھی۔
نہیں کیا، اللہ پاک نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ پاک فرما رہے اللہ کے نبی سے، اے پیغمبر کیا تم منہ پھیر دیتے ہو؟ عبس وتولى، تم منہ پھیر دیتے ہو، ان جاءه الاعمى، اس لیے کہ نابینا اور اندھا ہے اس لیے، وما يدريك لعله يزكى، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ نصیحت حاصل کر کے فائدہ اٹھاوے، اور جو بے طلب بن کر آئے ہیں ان کو تم دعوت دیتے ہو جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو تنبیہ فرمائی دوست، جبکہ اللہ کے نبی کی نیت، اللہ کے نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کو حقیر سمجھوں۔ آج ہم لوگ کتنے مسلمان بھائیوں کو ہم لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں دوست۔ کوئی انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، رتبے کے اعتبار سے کمزور ہے، تو کیا ہم اس کو حقیر سمجھیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں آپ کو جنتی آدمی بتاؤں، تو صحابہ نے کہا کہ بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہر اعتبار سے کمزور ہو، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو، رتبے کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، اور لوگ بھی اس کو کم حیثیت والے سمجھتے ہو، اس کو کمزور سمجھتے ہو، اگر وہ انسان اللہ پر کوئی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم وہ فلاں چیز ہو جائے گی، تو ہو کر ہی رہتی ہے، وہ ہو کر ہی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب اللہ اس کو پسند کر دیتے ہیں، تو اس نے جیسی قسم کھائی اللہ اس کے قسم کو پوری کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے دلوں کو ایسے بغض کینہ کپڑے سے پاک صاف رکھو، کسی پر بغض سے نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو، آپس میں ملیں گے تو محبت کی نگاہ سے ملیں گے، اور دل کے اندر ایک نفرت لے کے جائیں گے تو میرے بھائی اللہ تو ہمارے دل کو جانتا ہے، ہمارے دل کو تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا ہے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو ترقی کرنے دو، تو تمہاری کمائی سے نہیں کھانا، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، اللہ تم کو بھی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جنتی آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام انتظار میں تھے کہ ایسا کون انسان ہے جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا، منتظر تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، ہاتھ اور چہرے پر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور بایاں ہاتھ میں جوتے تھے، اور آ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ وہ آنے والے صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پہلا دن گزرا، اس طریقے سے دوسرا دن آیا، تو دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ وہی صحابہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے، سب صحابہ دیکھتے رہے۔ اس طریقے سے تیسرا دن گزرا، تو تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا، اور وہی آدمی آیا، وہی صحابی آئے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا نہیں گیا کہ 3 دن گزر گئے، ان کے اندر کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی، کہ مجھے تلاش کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے سب صحابہ چلے گئے، اس کے بعد یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ پریشانی آئی ہے، ناگواری پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے گھر میں 3 دن تک نہ جانے کا ارادہ کیا ہے، تو کیا میں آپ کے گھر پر رہ سکتا ہوں 3 دن؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی عرض نہیں ہے، رہ جاؤ میرے گھر پہ۔ تو صحابی ان کے گھر پر حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر گئے، 3 دن تک رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر کوئی ایسا عمل ہی نہیں دیکھا کہ وہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، یہاں تک کہ وہ رات کو جو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد میں نے ان صحابی سے پوچھا
کہ صحابی میرے گھر میں کوئی ناگواری تو پیش نہیں آئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی تھی، جس کی وجہ سے میں تلاش کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ جس کے اللہ کے نبی نے آپ کو خوشخبری دی، تو آپ کو کچھ بتا لیجیے کیا عمل ہے ایسا۔ تو صحابہ نے کہا کہ میرے اندر کوئی عمل نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا میں 3 دن تک کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عاص فرماتے ہیں کہ میں چل بسا، تھوڑا چلا، پھر اس صحابی نے مجھے بلایا، کہا کہ میرے اندر ایک صفت ہے کہ میں اپنے دل کو کینہ، بغض، نفرت سے پاک صاف رکھتا ہوں، صرف بغض اور کینہ سے اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں۔ تو صحابی فرماتے کسی وجہ سے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے، اسی وجہ سے تم کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ اس میرے بھائیوں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو۔ کیا معلوم کل قیامت کے دن ہم سے پہلے جنت میں چلا جاوے، ہم سے پہلے جنت میں چلا جاوے اور ہم باہر دیکھتے رہ جاوے۔ آج وہ مالدار بن گیا، ہم مالدار بن گئے، اور دکان چلا رہا ہے تو حسد، ارے اس کی دکان کہاں سے بن گئی، وہ گاڑی کہاں سے خریدی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، ارے میرے بھائی اس کو بھی اللہ نے دیا، تجھے بھی اللہ نے دیا، تو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے بھی دیا، اس کو بھی دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔